الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین گرامی، دینی مدارس ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہے. دینی مدارس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اس سے کوئی بھی ہوش مند مسلمان ناواقف نہیں. اور ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق اور خصائل زندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی ان سے اس معاشرے میں جاری رہتا ہے. پھر یہ بات بروز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی پر کسی اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے، اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شرعیہ اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے ایسے رجال کار پیدا کیے جائیں جو آگے مسلم معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمانوں میں اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے اور مسلمانوں میں اسلامی تہذیب و تمدن کی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے. بلا شبہ مدارس اپنے اس حصول مقصد میں 100% نہ صحیح تاہم ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. غازی کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. حاضرین گرامی، مدارس اسلامیہ نے ہزاروں مفسر، محدث، متکلم، محقق، معلم، مبلغ، سیاستداں اور ہزاروں ایسے علماء اور اکابر شیوخ پیدا کیے کہ جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرینی، دل کو حلاوت اور عقیدے کو پختگی کی دولت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو، ان غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا. پھر جو ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج وہاں غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات کے سوا اسلام کے پیروکار اور اسلام کی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا. حاضرین گرامی، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے پتا نہ ہوتا کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، میری موت و زندگی کا مالک کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے. مدرسے نے مجھے میرے حضور کا تعارف کرایا. مدرسے نے مجھے بتایا میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ مدارس اسلامیہ ہمارے ماضی کا فخر، حال کی ضرورت اور مستقبل کی ضمانت ہے. اگر ہم نے مدارس اسلامیہ کو مضبوط رکھا تو ہمارا ایمان محفوظ رہیں گے، ہماری شناخت باقی رہے گی اور ہماری نسلیں دین سے جڑی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس اسلامیہ کی قدر کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.